मैंने मोहब्बत में कमी छोड़ी थी। 2 टके के मर्द को मेरा हक दिया। मेरी दरिंदगी देखोगी, आज लाइट भी बंद नहीं होगी। शावेज ने अपनी शर्ट को उतार उसकी गर्दन पर जगह जगह काटता अपनी हर हरकत से हया को चीखने पे मजबूर करने लगा। शावेज, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा, ये मत करें। वो अपने पेट में तकलीफ महसूस करने लगी। शावेज बहरा बना उसके लबों को कैद कर गया। हया को लगा आज शावीज उसे मार देगा, उसे अपने पेट के अंदर। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। हया सर तक कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। अचानक ही वो हया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ उसके करीब अपना चेहरा कर चुका था। उस शख्स का लम्स अपने चेहरे पे महसूस करते हुए आंखें खोल गई। दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा, क्योंकि शावेज ने कभी उसे इतनी मोहब्बत से नहीं छुआ था जैसे आज छू रहा था। शावेज, जब मैं आपको बताने वाली थी, कहीं वो आंटी ने तो बात आपको नहीं बता दी? वो मुस्कुराते हुए बोली। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना ही सामने बैठा हुआ शख्स कुछ बोल रहा था। शावेज, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? हया की सांसों की तपिश वो अपने चेहरे पे महसूस करता आंखें बंद कर चुका था। धीरे धीरे उसके हाथ हया के वजूद पे चलने लगे। शावेज, अब की बार हया को एहसास हुआ कि सामने बैठा हुआ शख्स शावेज नहीं, बल्कि कोई और है। अचानक ही उस शख्स ने हया के कंधों से पकड़ के उसे खुद में भींच लिया। हया को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। वो उसे दूर होने की कोशिश करने लगी। प्लीज छोड़ दे मुझे, वो घबराते हुए बोली। उसी लम्हे कमरे की लाइट ऑन हुई। हया ने फौरन ही सामने उस अनजान मर्द को खुद से दूर दूर धक्का दिया। शावेज पे नजर पड़ते ही वो शख्स फौरन ही वहां से शावेज को धक्का देता हुआ बाहर चला गया। उसी वक्त शावेज की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो खूंखार निगाहों से हया की तरफ देखता हुआ एक एक कदम चलता हुआ उसके पास आया। हया फौरी ही खड़ी हो गई, घबराते हुए अपने बाल कानों के पीछे करते हुए बोली, वो मैं नहीं इसको जानती थी। पता नहीं वो कौन था, पता नहीं कहाँ से आया था। वो बामुश्किल अपनी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करने लगी जब शाहवेज ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। मुझे तो तुम कहती थी कि तुम्हें मेरी कुर्बत में खौफ महसूस होता है, तुम्हें डर लगता है, तुम मेरे पास नहीं आना चाहती, मेरे करीब नहीं आना चाहती। और उस गैर मर्द की बाहों में मेरे बिस्तर पर तुम क्या कर रही थी? वो चीखते हुए बोला न था। शावेज, कसम ले ले, मैं उसको नहीं जानती थी। वो रोते हुए शावेज को यकीन दिलाने लगी। मैं कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँ, हाँ? इतने तो तुम उसके करीब बैठी हुई थी, उसके गले लगी हुई थी और मोहब्बत से उससे बातें कर रही थी। मुझे पहले ही मम्मा की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था कि तुम किस कदर गिरी हुई और घटिया और बद किरदार लड़की हो। ये कह के वो गुस्से में दरवाजे की तरफ गया था। शावेज, मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। वो घबराती हुई शावेज से के बाजू को पकड़ने लगी। खबरदार, जो तुमने अपने गंदे नापाक हाथों से मेरे वजूद को हाथ लगाने की कोशिश की। ये कह के शावेज कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाने लगा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। बहुत शौक हो रहा था तुम्हें एक मर्द की कुर्बत के लिए, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर शावेज ने अपनी शर्ट को दूर उछाला। शावेज, सच में मैं उसको नहीं जानती थी, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा। वो पहले ही शावेज की कुर्बत से घबराती थी, हालांकि वो तो हमेशा मोहब्बत से उसके करीब आता था। लेकिन आज शावेज की आंखों में उतरा हुआ गुस्सा हया को खौफ में मुब्तला कर रहा था। शावेज, मेरी बात सुने ना, मैं आपको हकीकत बताती हूँ। शावेज, वो अब उसकी मिन्नतें करने की कोशिश करने लगी। मेरी जान, तुम क्या कहती थी कि जलती हुई लाइट में तुमको बिल्कुल मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? तो आज मैं लाइट भी बंद नहीं करूँगा। ये कह के वो उसके करीब आया और एक झटके से जो उसने अपने कंधे पे दुपट्टा रखा हुआ था उतार कर दूर फेंका। अपने शौहर की कुर्बत में तो तुम्हें खौफ महसूस होता था। अपने शौहर को तो तुम कहती थी कि तुम्हें वक्त चाहिए,
تو मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। मैं जो तुम्हारी क़ुर्बत के लिए तड़पता रहता था। मैं चाहता था कि इसका क्या करूं। पहले तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरा जुनून देखोगी, मेरी शिद्दत बर्दाश्त करोगी। मैं ज़रा तुम पर रहम नहीं करूँगा। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। उसका चेहरा अपने करीब कर चुका था। प्लीज़ शावेज़, मैं ही। जब शावेज़ ने उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया तो उसका सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो नरमी से शावेज़ के कंधे पर हल्की हल्की चपत लगाती हुई उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। शावेज़, होश करें, मुझे दर्द हो रही है। उसके सारे वजूद में पहले ही दर्द की टीसें उठ रही थीं। जो बात आज डॉक्टर ने उसे बताई थी, वो सुनकर हाया बहुत खुश थी कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन अब शाहवेज़ का गुस्सा और उसका रवैया उसे बहुत डरा रहा था। वो उसे मुसलसल दूर जाने की कोशिश कर रही थी। शाहवेज़, उसी लम्हे शाहवेज़ ने कंधों से पकड़ के पीछे पीठ की तरफ धक्का दिया था और वो इतनी ज़ोर से बेड से गिरी। शाहवेज़ ने गुस्से में लाइट बंद कर दी। क्या है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लाइट में तुम्हारी आंखों से बहने वाले ये आंसू देखूं। क्या है ना, मुझे तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे मोहब्बत महसूस होने लगी है, जिसे शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है। लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियां तो ऐसा कुछ डिज़र्व ही नहीं करती। तुम जैसी लड़की के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। ये कह के वो एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर झुका। एक दफ़ा फिर से हया को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। उसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। अब की बार उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो उसके भारी भरकम वर्जिशी जिस्म को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। हया कभी उस मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती थी, बस दबी दबी सिसकियाँ ले रही थी। उसे लग रहा था कि थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के बाद हमेशा की तरह शावेज़ रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन उसकी बढ़ती हुई गुस्ताखियाँ और अपने वजूद में से उठती हुई दर्द की टीसें महसूस करते वो शिद्दत से रोने लगी, जिसे शावेज़ एक लम्हे के लिए उसे अलग होता हुआ रोते हुए बोली, शावेज़ प्लीज़ ऐसा मत करें, हमारे बच्चे की जान को ख़तरा है। प्लीज़, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि शौहर को पास नहीं आने देना, प्लीज़। उसकी बात सुनकर शावेज़ को हैरत हुई। बच्चा? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? मैं एक दो दफ़ा तुम्हारे पास आया हूँ, तो इसका मतलब बच्चा हो जाएगा? वो जिसकी बाहों में तुम बैठी हुई थी, ये बच्चा भी उसी का होगा। मैं नहीं मानता कि मेरा बच्चा है और मैं उसे इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। ये कह के वो उसके जबड़े को दबोचता हुआ मज़ीद उसके करीब होने लगा। नहीं शावेज़, ऐसा मत बोलें। आप मेरे किरदार की जो धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। शावेज़, आपको तो मुझ पे यकीन था ना? आप कहते थे ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। इसके बावजूद शावेज़, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो सिसकते हुए शावेज़ को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही शावेज़ जुनूनी अंदाज में उसके सारे चेहरे पर, उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता हुआ जैसे ही नीचे होने लगा, तो उसने खुद से शावेज़ को पीछे धक्का दिया। आपको एक बात की समझ नहीं आ रही, मैं क्या बकवास कर रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, गलत है। हिम मत करें मेरे साथ ऐसा कुछ। मुझ पर यकीन करने की कोशिश करें कि मैं उस मर्द को नहीं जानती। वो कौन था? वो तो आज उसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रही थी। उसके यूं गुस्से में चिल्लाने पर शावेज़ ने ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। अब जब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ रही है, तो तुम इतनी ज़्यादा क्यों तड़प रही हो? मुझे मालूम है कि हकीकत तल्ख़ होती है और तुम्हें इस वक्त ये हकीकत तल्ख़ लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी आज की रात नहीं बख्शने वाला। ये कह के वो उसके हाथों को बांधने लगा। नहीं शावेज़ प्लीज़। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे वो अपनी टाई को खोलता हुआ उसके मुंह पे बांधने लगा। वो किसी बेजान मुजस्समे की तरह अपना आप शावेज़ के हवाले कर चुकी थी। आंखों में से आंसू बहकर उसके कानों की तरफ जाने लगे। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद की। बेडशीट को हाथों में दबोचना चाह रही थी। अज़ियत और तकलीफ़ इंतहा पर थी, लेकिन शाहवेज़ ने एक दफ़ा भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो रोती सिसकती उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी,
اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ شاویز، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شاویز، کوئی ایسی اذیت اور تکلیف تمہیں بھی ملے جیسی تم مجھے دے رہے ہو، کاش تم میری بات پر یقین کر لیتے۔ یہ کہہ کے اس نے مکمل طور پہ خود کو شاویز کے حوالے کر دیا، کسی قسم کی مذمت کرنا چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتی تھی آج شاید شاویز اس کا اور اس کے بچے کو بالکل نہیں بخشنے والا۔ حیات دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے کو تازہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی خوشبو پورے کمرے میں ماحول کو رما رہی تھی۔ حیا کی لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ہادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہادیہ بیگم کو کمرے میں دیکھ کر حیا کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیکھو حیا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے بیٹے کا ماضی کیا تھا، اور وہ کوئی اتنا اچھا یا نارمل انسان نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ محبت سے رہے، اور تم نے خود میرے بیٹے کا انتخاب کیا ہے۔ بہت جلد تمہارے دماغ سے میرا بیٹا محبت کا بھوت اتار دے گا۔ سب نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی مت کرو، لیکن نہیں، تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا تھا۔ اب میں نہیں چاہتی کہ ہم کے کمرے میں ہونے والا کوئی بھی ظلم تم کسی اور کے سامنے بیان کرو۔ ہادیہ بیگم کی بات سن کر حیا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنٹی، آپ ابھی سے ایسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے وہ مجھ پر کسی قسم کا ظلم کرے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں شاویز کو اپنی محبت سے سمیٹ لوں گی، وہ ماضی کی ساری اذیتوں اور تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ حیا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ خود کس قدر اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرنے والی ہے۔ وہ تو دیکھ لیتے ہیں کب تمہارے دماغ سے اس کی محبت کا بھوت اترتا ہے۔ یہ کہہ کے ہادیہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیات جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت خوش تھی، بہت کچھ اس نے سوچا ہوا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت کا یقین دلائے گی، کیسے اس کے ساری تکلیف اور دردوں کو سمیٹ کے وہ اسے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ وہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں شاویز کا نام دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی ہتھیلی پر آ کے گرا اور فوراً ہی حیا نے اپنی ہتھیلی بند کر لی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اب کی بار بھاری قدموں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاویز کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھونگھٹ کو مزید نیچے کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شاویز کے چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اس قدر غصہ تھا جیسے ابھی سب کچھ فنا کر دے گا، ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ وہ حیا کے سامنے آ کے بیٹھا اور غصے میں اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ آنکھوں میں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی خون بہنے لگ جائے گا، اس قدر لال ہو رہی تھیں۔ حیا نے مسکراتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ کیا تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا میرے ساتھ شادی کرنے کا؟ کیوں تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی؟ ایسا بھی کیا تمہیں مجھ میں نظر آیا؟ وہ غصے میں حیا کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، اور حیا کو اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے پھر بھی بہت ہی محبت سے شاویز کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ شاویز، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ وہ شاویز کی ہتھیلی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، تو سامنے بیٹھی ہوئی اس خوبصورت ذرا سا نرم سا لمس محسوس کر کے شاویز کا دل بڑی شدت سے دھڑکا، لیکن وہ اپنے دل کو موم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کس قدر بیہودہ لڑکی ہو تم، ذرا تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیہودہ لڑکی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی یہ بات سن کے وہ تھوڑا پریشان بھی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ہاں پتہ ہے، تبھی تو بے شرموں کی طرح خود تم نے بولا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ جب سب خاندان والوں کو پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، پھر تمہیں مجھ میں ایسا کیا نظر آیا؟ کیوں تم نے میرے ساتھ شادی کی؟ تمہیں معلوم ہے نا میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا، نہ تمہیں بیوی تسلیم کرتا ہوں، نہ بیوی والے حقوق دے سکتا ہوں۔ اس کے باوجود کیوں تم اپنی زندگی پر بات کی؟ وہ غصے میں بولا، کیوں نہیں؟ آپ دے سکتے نا، آپ مرد ہیں۔ اس کی یہ بات سیدھا شاویز کے دل پہ لگی تھی۔ کیا تم نے ابھی بکواس کی؟
اپنے شوہر کے بارے میں ایسی فضول بکواس کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اب کی بار حیا کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن حیات کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ پہلی ہی رات وہ شخص کی نظروں میں خود کو گرا چکی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے تمہیں ایسی میرے ساتھ کون سی محبت ہے، لیکن تم بھی حسن پرست نکلی ہو نا، میرے حسن پہ مرمٹی ہو۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اب کی بار حیا نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اسی وجہ سے تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا میرے ساتھ شادی کرنے کا۔ وہ تو تمہیں مجھے معلوم تھا کہ عورتوں میں بھی ہوس پائی جاتی ہے، اور تمہاری پہلی بات سن کر ہی مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی۔ یہ کہہ کے وہ اس کے جبڑے کو دبوچتا اس کے اوپر جھکا تو حیا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہیں میری جان، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے نا۔ اگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتا تو تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں نامرد ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، تمہیں کیوں نہ اپنی مردانگی دکھا دی جائے۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہوگا۔ اس کے بعد نہ تم کبھی مجھے خود کے قریب آنے دو گی، نہ کبھی میں تمہارے پاس آؤں گا۔ لیکن پہلی اور آخری دفعہ تو عجیب، مردانگی دکھاؤں گا تاکہ تمہیں دوبارہ ایسی بات نہ کر سکو۔ تم پناہ مانگو مجھ سے، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ حیا کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرنے والا۔ دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، شاویز نے بہت زور سے اس کے کانوں سے جھمکا اتارا تو اس کے کان سے بھی ہلکا سا خون بہنے لگا۔ وہ کمرے کے درمیان میں پھینک چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو شاویز؟ دیکھیں شاویز، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت نرمی سے بولی، لیکن مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، نفرت ہے۔ مجھے تم سے اور اتنی شدید نفرت ہے کہ آج کی رات میں تمہیں دکھاؤں گا کہ نفرت ہوتی کیا ہے، تاکہ تم خود میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے جو عورتیں خود سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، ایک دفعہ مرد کے پیچھے بھاگتی ہیں، مجھے وہ کس قدر بری لگتی ہیں۔ ویسے ہی تم بھی مجھے لگ رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے میں پہلی دفعہ اپنے باپ کے سامنے بے بس ہوا ہوں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہو تم، خود آ کر میرے باپ کو بول رہی ہو کہ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس کے لفظوں میں اور اس کے لہجے میں سے واضح نفرت جھلک رہی تھی، جو حیا کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں پلیز، میں ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں آپ سے بچپن ہی سے بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی۔ ایک تو تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو، ہم دونوں کے درمیان عمر کا اتنا زیادہ فرق ہے، اوپر سے فضول قسم کی تم نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، مجھے سامان لو گی۔ کیا کچھ میں ماں باپ کو بولی تمہیں پتہ ہے کہ میرے ماما بابا نے کیا بولا؟ تم ہی نے کچھ کیا ہوگا، تبھی تو وہ تمہارے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے۔ تمہاری وجہ سے ہی مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے، پر مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ غصے میں یہ کہتا ہوا اس کو بیٹ سے دھکا دیتا اس کے اوپر جھکا۔ مجھے نہیں آپ کی یہ والی محبت چاہیے، یہ تو زندگی ہوتی ہے، وہ غصے میں بولی۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنے بچپن کی نادانیوں میں کیا کچھ بول گئی تھی، کیا کچھ کہہ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کبھی بھی اس 36 سال کے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو غصے کا انتہائی تیز تھا۔ اب جو کچھ بھی ہم دونوں کے درمیان ہوگا، اس کے اگر تم نے کسی تیسرے کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے تم چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے میرے بابا جان کو، میری ماما کو، یا اپنی ماں کو، یا اپنے باپ کو بتاؤ گی، لیکن اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ اگر بابا اسے اگر بابا اسے ایموشنل بلیک میل نہ کرتے، اسے جائیداد سے آہ کرنے کی دھمکی نہ دیتے، اس نے تو اپنی زندگی خاموشی میں گزاری تھی، کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف تھے، اور وہ کبھی بھی اپنی ماضی کو نہیں بھول پایا تھا، لیکن اب یہ اس کی زندگی میں اضافی لڑکی آ چکی تھی
جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں تو وہ ایک سانس تک کسی اور کا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک لڑکی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن وہ اس وقت اسے صرف اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا، بہت جلد اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ آج پھر اس پر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا اور اسے دور کرنے کی وہ کوشش کرتی رہی، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازو کے حصار میں تھی، مکمل طور پر خود میں جکڑے ہوئے سو رہا تھا۔ حیا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھڑی کی طرف نگاہ گئی جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ اس کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تو غصے میں وہ مزید خود میں جکڑ گیا۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں۔ غصے میں یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، مت کریں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ شاید وہ شخص سے دور اسے اتنا حسین اور خوبصورت نظر آتا تھا، اس کے پاس آتے ہی اب تو حیا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ رات والے مون میں واپس آؤں؟ تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا شوق تھا نا؟ اب مت کہنا کہ میں نامرد ہوں، اپنی بیوی کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اس وجہ سے شادی نہیں کرتا تھا۔ اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ بولو، شاباش۔ تمہارا تو سارا وجود میری مردانگی کی گواہی دے رہا ہے، وہ بے باکی سے بولا تو حیا کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شرم سے اس نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی بے باک باتیں کرے، لیکن وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں ایسی ہی بے باک باتیں کیے جا رہا تھا جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پلیز خاموش ہو جائیں، خدا کے لیے، یہ کہہ کے اس کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، بہت خوبصورت ہو تم۔ اس کی سفید کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے دیکھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے یہ تمہاری کلائیوں میں چوڑیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بہت زور سے اس کی کلائی کو دبوچا تو چوڑیاں گر گئیں۔ اگر اچھی لگ رہی ہیں تو توڑی کیوں ہیں؟ وہ غصے میں بولی، کیونکہ مجھے تم اچھی لگتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے کتنے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے اور تم پناہ مانگو۔ یہ کہہ کے جھٹکے سے اسے دور کرتا ہوا وہ شاور لینے چلا گیا۔ حیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنی کلائی کو دیکھنے لگی، پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ یہ چوڑیاں اس نے کتنے شوق سے پہنی تھیں۔ اب وہ اپنی ہتھیلیوں پر اس شخص کا نام دیکھ رہی تھی۔ کتنا کچھ اس نے سوچا ہوا تھا۔ محبت سے جب اس شخص کو اپنی ہتھیلیوں پر لکھا ہوا اس کا نام دکھائے گی، اسے بتائے گی وہ کتنی محبت کرتی ہے، تو شاید وہ اس کا ہو جائے۔ لیکن یہ اس کا بچپنا اور نادانی تھی جو وہ بنا سوچے بیٹھی تھی۔ یہ کوئی کہانی تھوڑی تھی کہ وہ شخص اس کی محبت کا سن کر اپنی ساری اذیتیں اور تکلیفیں بھول کر ایک ہی رات میں اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ حیا کو آج اپنا حسین ہونا بھی بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا، لیکن لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم مسکرا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنا ایک ڈریس نکالتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں، بالوں کو کلیچر میں جکڑے ہوئے اس سادہ سے سوٹ میں بھی غضب لگ رہی تھی۔ شاویز جو کہ آئینے میں کھڑے اپنے آپ بال سنوار رہا تھا، اس کی نظر بے ساختہ اس پہ ٹکی تو ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ دوپٹے کو حجاب کی صورت میں لپیٹتے ہوئے جائے نماز اٹھاتی ہوئی نماز ادا کرنے لگی۔ وہ بھی باہر چلا گیا۔ نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا وہ جائے نماز پہ ہی سو رہی تھی۔ رات اس نے بہت زیادہ اسے اذیت اور تکلیف دی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ بنے ہوئے کالے دھبے، آنسوؤں کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے کتنی دیر تک روتی رہی ہے، لیکن اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ شاویز نے جا کے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے تو روشنی کمرے میں چھن سے داخل ہوئی۔ جیسے ہی حیا کے چہرے پہ روشنی پڑی تو اس نے فوراً ہی آنکھیں کھولی۔ دیکھا تو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حیا کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ انسان ایسا ہوگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی، اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ شاویز، آپ اس سے پہلے کہ وہ مزید
کچھ سوال کرتی۔ شاویز نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا اور حیا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شاویز وہ دوبارہ سے سوچنے لگی، ایک سنجیدہ نظر آنے والا شخص، ایک لاپرواہ جسے دنیا داری کا کوئی ہوش نہیں تھا، جسے وہ بہت معصوم اور ایک سادہ سا انسان سمجھتی تھی، جو اس کی نظر میں بالکل لاپرواہ سا تھا، جیسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی ماضی کی اذیتوں اور تکلیفوں میں کھویا رہتا تھا۔ حیا کو تو اس کی ابھی اصلیت ہی معلوم نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی نمی کی تہ لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسا تھا تو رات حیا کے وجود پر اس نے کیوں اتنی اذیتیں دی تھیں؟ کیوں رات بھر حیا کو اذیت اور تکلیف دیتا رہا؟ حیات اب نیچے نہیں آئی تو ہادیہ بیگم نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آ گئی ہو؟ یقیناً تمہاری رات بہت اذیت اور تکلیف میں گزری ہوگی، کیونکہ میں شاویز کے چہرے پہ چھایا ہو غصہ اچھی طرح دیکھ چکی ہوں۔ یقیناً تمہارے اوپر شاویز کی محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا۔ لیکن اس نے ہادیہ بیگم کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے فریش ہونے کے بعد باہر آئی تو بیڈ پہ کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ میرا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ میں کسی کے انتظار کا قائل نہیں ہوں۔ تو پھر میں جانے والوں کا انتظار کیوں اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تو شاہ نواز کے ہاتھ رکے۔ تم مجھے میرے ماضی کا تانا دینے کے لیے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے میرے ساتھ اس طرح بات کرنے کی، میرے ساتھ ایسی فضول بکواس کرنے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ہاں ہوتی ہے ہمت، روک سکتے ہیں تو روک لیں مجھے، میں ابھی آپ کے دل میں جگہ بنا کے رہوں گی، میں بھی آپ کی محبت حاصل کر کے رہوں گی، اس چڑین ڈائل کو آپ کے دل سے نکال دوں گی۔ وہ غصے میں بولی تو شاویز کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک دم سے اس نے کھانے والی ٹرے اٹھا کے فرش پہ پھینکی، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، تم اس کے بارے میں معلوم ہے میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر تم کیسے اس کا نام اپنی زبان پہ لے آئی ہو؟ وہ اس کے جبڑے پر اتنی شدت سے دبوچے ہوئے تھا کہ شاویز کی انگلیاں حیا کے گالوں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ شاویز کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں جو حق چاہیے نا وہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ کہہ کے بے دردی سے اس کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینکتا وہ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ نہیں شاویز پلیز، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اب مزید اس کی کسی قسم کی دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے وہ اسے پہلے دے چکا تھا۔ شاویز پلیز، وہ سسکتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ حیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر آ کر وہ ایسے ہی شاویز رہے گا جیسا پہلی رات تھا۔ روتی سسکتی رہی، گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے صبح سے صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وجود سے ابھی جان نکل جائے گی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کونے میں کھڑے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو برف باری میں کھڑا ہوا تھا، اتنی ٹھنڈ میں سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور وہ کپ کپاتے ہوئے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا سر گھوم رہا تھا، ہر چیز اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ شاور لینے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ واش روم سے باہر جاتی۔ اچانک کچھ سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو فوراً ہی وہ واش روم کی طرف گیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، حیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سنجیدگی سے بہت بول رہا تھا لیکن اندر سے حیا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ باتھ ٹب میں گری ہوئی تھی۔ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاویز جلدی سے اس کے پاس جانے لگا۔ جب گیلے فرش پہ شاویز کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا اس کے اوپر باتھ ٹب میں، جیسے ہی شاویز اس کے اوپر گرا تو اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے پلکیں جھپکاتی ہوئی شاویز کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لبوں پہ ٹھہرے ہوئے پانی کے قطرے جن کو دیکھتے ہی شاویز کے دل میں عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ شاویز کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شاویز نے فوراً ہی سیدھا ہو کے اسے اٹھایا
वो बेहोश हो चुकी थी। हाया, आंखें खोलो। उसके गाल को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करने लगा, फिर बाजुओं में उठाते हुए उसे कमरे में ले आया। उसका पूरा वजूद ठंड की वजह से कांप रहा था। वो इस वक्त किसी डॉक्टर को भी कॉल नहीं कर सकता था, ना ही उसे हॉस्पिटल लेके जा सकता था। बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी और उसका पूरा वजूद ठंड की वजह से कँपकपा रहा था। अब की बार शावेज परेशान हो गया। जल्दी से किचन की तरफ गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। चाय बनाने के बाद वो जब लेके आया तो वो अभी भी नीम बेहोशी की हालत में थी। कमरे का हीटर उसने फुल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हया का पूरा वजूद कँपकपा रहा था। ठंड की वजह से उसके भीगे हुए कपड़ों को देखने लगा। हया, प्लीज़ ये अपने कपड़े चेंज कराओ। वो थोड़ी-थोड़ी होश में आई तो उसके पास कपड़े रखते हुए बाहर चला गया। जब थोड़ी देर बाद आया तो वो बामुश्किल चेंज करके बैठी हुई थी। चाय पियो, तुम्हारी बॉडी को हीट की ज़रूरत है। ये कह के वो उसके हाथों को अपने हाथों में मलने लगा। प्लीज़ होश करो, तुम ठीक हो ना? मेरे ख्याल से हमें कल वापस चले जाना चाहिए। तुम कभी ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब की बार वो उसका इस कदर ख्याल रख रहा था जैसे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो। रात भर वो ठंड में तड़पती रही तो सुबह तक उसे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। उसका बुखार में तपता हुआ वजूद सामने बैठे हुए शख्स को बहुत परेशान कर रहा था। सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। उसे आज से 10 साल पहले वाला वाक़या याद आ रहा था। वो ज़ैनब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और ज़ैनब उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली शायद पहली लड़की थी जिसे वो बचपन से चाहता था, जो कि उसकी तायाज़ाद थी। उससे मोहब्बत करते-करते वो जुनून की हद तक चाहने लगा था और शादी के 1 साल बाद ही कमरे में आग लगने की वजह से ज़ैनब जिसमें बुरी तरह जल के मर गई थी। और ये अज़ियत और ये तकलीफ़ शाहनवाज़ के दिल में बसी कि वो कभी दोबारा खुशियों की तरफ लौट कर ही नहीं आया था। उसने इसी अज़ियत और तकलीफ़ में न जाने अपनी कितनी ज़िंदगी गुज़ार दी थी। वो किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। सबसे दूर चला गया था। अभी वो हया को देख रहा था। सिगरेट को ज़मीन पे फेंकता हुआ वो उसके पास आया। अगले ही लम्हे दूसरी तरफ से आकर उसे अपनी बाहों के इसार में लेता, उसे अपने सीने पे लगा चुका था। ठीक हो जाओ, मेरे ख़्याल से हमें वापस चलना चाहिए। उसके पास वो बोलने लगा तो हया ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली। वो हया के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा। हया ने उसके गिर्द अपने बाजू हायल करके उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। हया, तुम ठीक तो हो ना? वो दोबारा से बोला, लेकिन हया उसके सीने में मुंह छुपाते हुए आंखें बंद कर गई। वो हया को महसूस कर सकता था, जो उसकी शर्ट को अपने हाथों में दबोचे से सक रही थी। प्लीज़ रोना बंद करो हया, मुझे रोना बहुत अजीब लगता है। प्लीज़, मुझे रोती हुई लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं। ये कह के वो मुश्किल तौर पर उसे अपने हिसार में लिए मुकम्मल तौर पे अपने हिसार में लिए हुआ था। और 2 दिन बाद ही वो लोग वापस आ गए और 2 दिन में वो बहुत तकलीफ़ में रह चुकी थी। इसके बाद भी वो हया से दूर रहता था। हया पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। शायद मौसम चेंज होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी। पिछले 2-3 दिन से वो घर भी नहीं पर भी नहीं था और हया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब हादिया बेगम उससे डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने कहा कि वो मम्मा बनने वाली है। ये सुनकर तो हया के पाँव ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन हादिया बेगम के चेहरे पर किसी किस्म की कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो उसे लेके वापस आ गईं। रात भर वो इंतज़ार करती रही कि शायद वो आ जाए, लेकिन आज भी वो नहीं आया था। इतने दिनों से न जाने कहाँ चला गया था। वो तकिए को न जाने कितनी देर तक सीने से लगाए शावे इसके बारे में सोचती रही। रात का न जाने कौन-सा पहर था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पे हाथ फेर रहा है। शावेज़, आप आ गए हैं। वो उठते हुए उसके सीने से लगते हुए बोली, लेकिन अचानक ही उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा हुआ शख्स शावेज़ नहीं, बल्कि कोई और है। ये देखकर तो उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा और घबराते हुए उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने शावेज़ खड़ा हुआ था, वो गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो वहाँ से भाग चुका था, लेकिन शावेज़ जानता था कि वो यहाँ से ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकेगा। शावेज़, मैं उसको नहीं जानती थी। हया रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन कहाँ हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था हया कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं तुम्हें अपना समझूंगा और बदले में तुम ये सब कुछ करोगी। मैं तो तुमको अपनाने को तैयार था,
میں اپنی زندگی میں تمہیں قبول کر لوں، مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا حیا۔ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکا۔ اتنی اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا جتنی دینا چاہتا تھا۔ حیا کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجتی۔ وہ خود میں بھیجنے لگا، پلیز رونا بند کرو، یہ کہہ کے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ وہ جو پہلے اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب اپنے لمس سے اس کے سارے درد چن رہا تھا، بار بار اس کے آنسو چوم رہا تھا۔ رونا بند کرو، بتاؤ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا میری جگہ، تم اسے کیسے دے سکتی ہو؟ نہیں سچ میں شاویز، میں اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ شاویز کی گال کے ساتھ اپنا گال لگاتے ہوئے بولی، سچ میں مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ مجھے لگا تھا میرا شاویز آیا ہے۔ اتنے دنوں سے آپ مجھ سے دور چلے گئے تھے، نہیں آ رہے تھے، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی بھی اسے ہلکا ہلکا اپنے وجود میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے بری طریقے سے ٹیمپریچر ہو گیا تھا۔ کون اپنی بیوی کو اتنی اذیت دیتا ہے؟ اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ شاویز اس کے پیٹ پہ اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میرا ہی بچہ ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے مکمل طور میں خود پہ خود چھپا چکا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس شخص کے سینے سے لگی روتی رہی تھی، اور صبح ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر ہادیہ بیگم کے چہرے کی رنگ اڑنے لگے تھے۔ شاویز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مما مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری خوشیوں کی اس قدر دشمن ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا ہوں، اگر میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں حیا کو اپنا سمجھ لوں گا، اسے محبت کرنے لگ جاؤں گا، جو اذیت اور تکلیف میں برداشت کرتا ہوں اسے نکل جاؤں گا، لیکن نہیں مما، مجھے اندازہ ہوا ہے آپ میری بیویوں کی دشمن ہیں۔ آپ میری زندگی میں کسی عورت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ مما کیوں کیا ہے یہ سب؟ اس سے پہلے کہ آپ وجہ مجھے بتائیں، تو یہ اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کی آپ نے میری بیوی کو مار دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کمرے میں آگ لگوانے والا کوئی اور نہیں، آپ تھی۔ اب اگر میں حیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کے کمرے میں مرد کو بھیجا۔ مما آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ مما مجھے کل رات اندازہ ہوا تھا کہ اگر آپ میری پہلی والی بیوی کو مروا سکتی ہیں تو دوسری پر بھی الزام لگوا سکتی ہیں، اور اب حیا کو سمجھ آئی تھی اچانک اس رات اس کا موڈ کیوں بدل گیا تھا، ورنہ تو وہ اسے مارنے پہ تلا ہوا تھا۔ کچھ غلط فہمیاں انسان کو بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور مما آپ نے مجھے حیا کے خلاف کرنا چاہا، حیا کو میرے خلاف کرنا چاہا۔ مما افسوس ہوا، نہ جانے آپ کون سی دشمنی میرے ساتھ نبھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، لیکن حیا جو کہتی تھی کہ اس نے وہ کر دکھایا تھا، سچ میں وہ سب کچھ بھولے اب زندگی میں آگے بڑھنے لگا تھا، حیات سے محبت کرنے لگا تھا۔ حیا جیسی اس سے محبت کرتی تھی اسے ویسی ہی محبت دینے لگا تھا، اسے ٹوٹ کے چاہنے لگا تھا۔ حیا کو اب اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا تھا۔ اس نے جو چند ایک اذیتیں حیا کو دی تھی، اس کے بدلے میں اتنی حیا کو محبت دی تھی، اتنا ٹوٹ کر چاہا تھا، حیا اس کی محبت میں پاگل ہوتی گئی۔